اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال، ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز، ڈویژنل بیورو چیف ایم بی نیوز، ڈویژنل بیورو چیف الجزیرہ، سینئر نائب صدر الیکٹرانک میڈیا، ممبر پریس کل بہاری پور اور سی او وائس آف پبلک نیوز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ورلڈ ہیومن رائٹ آبزرور پاکستان میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے بھائیوں کا، میڈیا کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے وقت دیا، اور میں آج اس حقیقت کا پردہ اٹھانے جا رہا ہوں کہ گزشتہ 2 دن پہلے مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے نظریے میں جو خدشات تھے، جو معاملات تھے، جو حقیقت تھی، وہ میں نے آج جو ہے وہ بریفنگ کرنی تھی۔ اور اس صورتحال کے پیش نظر جو ہمارے ساتھ جو ایشو چلا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کا، بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرے ساتھ رہنمائی کی اور میری حوصلہ افزائی کی، اور آج پورے پاکستان میں اور کے پی کے میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں اور سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے میرے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ تو ابھی وقت کے پیش نظر میں آپ کو اس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس منزل میں یہ میرے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا، یہ اس طرح کی ہے۔ حالات و واقعات یہ ہے کہ میں کچھ عرصے سے جو عوامی مسائل پہ فوکس ہوں، اور میں ملک دشمن عناصر، سٹرین کرائم اور منشیات جیسی لعنت کے خلاف جو ہے آئے روز میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ کسی کا بچہ، اگر نوجوان بچہ اس لعنت سے بچ جائے تو شاید ہو سکتا ہے والدین کے لیے بڑی اچھی وہ بات ثابت ہوگی۔ حالات و واقعات کے مطابق جو میں تقریباً 2-3-4 دن پہلے اسلام آباد ہماری ایک انٹرنیشنل ورکشاپ تھی میریٹ ہوٹل میں، تو 2 دن میں وہاں پہ چلا گیا۔ تو 2 دن میں وہاں پہ گزارے، اور وہاں پہ جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو میں واپس جو ہے وہ واپس گھر آ گیا۔ تو رات کو ذرا دیر نیٹ آیا تو میں گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ تو صبح ہوا، ناشتہ کیا، تیاری کی، ہری پور میں 1-2-3 پروگرام تھے، ان کو اٹینڈ کرنا تھا۔ تو مجھے چھوٹی بہن نے فون کر کے کہا ہے کہ آپ باہر نہیں جائیے گا، کہ وہ منشیات فروش جو منیب ہے وہ 2 دن سے پسٹل لے کے آپ کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اس لڑکے کو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہے، مگر اس کا جو یہ پلان تھا، یہ پری پلان تھا، آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے میرے ساتھ میرے خلاف بہت ساری جو چیزیں حق اور سچ کے جب آواز اٹھائی تو شہر کے آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میرے نام سے بھی جلتے ہیں، میری شہرت سے بھی جلتے ہیں، اور میرے آنے جانے مجھے دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں۔ تو علی صبح میں گھر سے نکلا ہوں، تو میں باہر نکلا ہوں تو یہاں پہ ایک ریکی لگی ہوئی تھی۔ راشد علیہ جو ہے، یہ پہلے بھی میرے بھائی کو اکسا رہا تھا اور میرے خلاف جو ہے مختلف بھائی کے ذریعے درخواستیں وغیرہ دی تھی۔ اس نے ایک ایسا پلان کھیلا اور مدیب کو اکسایا، اس کو مناش پیار کرو کہ یہ بندے کو جو ہے آپ کسی طرح اس کو فائر مار دو۔ یہ پلان کا مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا۔ جو ہی میں باہر نکلا ہوں تو منیب جو ہے آنن فانن مجھ پہ حملہ آور ہو گیا، اور اس نے جو ہے میرے گریبان پڑ گیا، اور جو میں اس کی جب گریبان پڑا ہوں تو راشد علیہ نے میرے پاؤں کھینچا اور مجھے گرانے کی کوشش کی اور مجھے گرایا، اوپر سے اس کو کیا۔ اتنے میں اس نے پسٹل نکالا، منیب نے پسٹل جب نکالا تو میں سلام پیش کرتا ہوں ریٹائر پٹواری سابق جنرل کونسل پرویز سلطان صاحب کا، میں مشکور ہوں، جنہوں نے اس پہ بر وقت کارروائی کر کے اس سے پستول چھینا، اور پستول اس سے چھینتے نیچے گرا، اور راشد علی نے وہ پسٹل لے کے اندر چلا گیا، چھپا دیا۔ اس دوران میں مشکور ہوں جناب غلام نبی صاحب کا، انہوں نے جناب وہ بھی ہاتھا پائی وہ چھڑائی کی ہے۔ پلاننگ جو تھی مارنے کی تھی، مجھے شوٹ کرنے کا تھا، مگر وہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا تو سامنے یہ اوپن ہو گیا۔ اتنے میں ہمارے ایک بہت اچھے جانے والے دوست ہیں زید خان جدون جو ہے، وہ بھی پاس سے گزرے تھے۔ ان 3 لوگوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے جو ہے اس منصوبے کو ناکام کیا اور یہ جھگڑے کو اس طرح کیا۔ تو اس دوران پہلے
تو جب میں اسلام آباد میں تھا تو منیب نے جو ہے میرے بینوئی کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ میں اس کو گولیاں ماروں گا، شوٹ کروں گا۔ پھر اس کے بعد میرے بانجے کو شعیب خان کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ماروں گا۔ یہ ثبوت ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میری زندگی کا سودا کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو یہ منشیات فروش ہے منیب، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے مجھے پری پلان کے تحت جو ہے مارنے کی کوشش کی۔ اس دوران میں نے ایس ایچ او صاحب کو فون کیا، مہتاب علی خان صاحب کو، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس وقت آپریشن میں ہوں کسی جگہ پہ، آپ تھانے میں آ کے ایک اپلیکیشن دے دیں تو میں کسی پہ کارروائی کرتا ہوں۔ میں نے تھانے گیا، اپلیکیشن دی، جسٹ 5-10 منٹ میں اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو جب وہ گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس نے جناب بڑے حولیے حربے استعمال کرنے شروع کر دی، الزام تک لگایا۔ اور یہ اتنا بزدل انسان ہے، اپنے باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتا، تو مجھ جیسے انسان پر وہ فائٹ کرے گا، شوٹ کرے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اپنے میرے جو معاملات تھے وہ میں نے جب تھانے میں گیا ہوں تو اس دوران جو ہے حاجی محمد سلیم صاحب اور محمد نذیر جدون صاحب اور الطاف خان جدون صاحب، انہوں نے جا کے تھانے میں اور وہ کہا ہے کہ جی غلطی ہو گئی، معذرت ہو گئی، تو فی سبیل اللہ جو ہے معاف کریں۔ میں نے کہا گارنٹی کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کہا ہم اس کی گارنٹی کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، میرا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، میں کوئی انتقامی بندہ نہیں ہوں، شر پسند نہیں ہوں، کسی گیم کا حصہ نہیں ہوں، کسی درخواست کا میں حصہ نہیں ہوں۔ بغیر سوچے، بغیر تحقیقات کیے، بغیر عمل کیے، پوچھے بالے مجھ پہ یہ قاتلانہ حملہ جو ہوا یہ قابل مذمت ہے۔ میرے دوستوں نے، میرے میڈیا کے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، الیکٹرانک میڈیا کے گروپوں میں انہوں نے بڑا میری اپریشیٹ کی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو بندہ پسٹل کے حد تک شوٹ کرنے کے اب وہ معافی کے قابل ہے، میں نے تو اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے جو بڑی غلطی کی ہے وہ اس کو سزا اس کو ملے گی۔ گاڑی کتنی بھی خوبصورت ہو مگر اس کے جو سلنسر اندر سے بھی کالا ہوتا ہے، باہر سے بھی کالا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جس موصوفہ کا میرے ساتھ الزام لگایا وہ بڑی رحم دل ہے اور بڑے لوگوں کو راضی رکھتی ہے کہ میرا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ مجھ پر جو حملہ کیا گیا، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے سامنے لانے چاہیے، کیونکہ میں کچھ معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہوں۔ میں اس وقت آلات جنگ میں ہوں، منشیات فروشوں کے خلاف اور جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، نہ میں موت میں کرتا ہوں۔ میں اپنی جنگ انشاءاللہ اس معاشرے کی برائیوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ پاکستان کا امن سکون تباہ کرنے والوں کو میں بے نقاب کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ اب جو ہے یہ کہتا ہے یہ کہ میرے پیچھا کرتا ہے اور میرا جو ایسے مجھے تھریٹ کیا، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے اور ڈیورس کرے اپنی وائف کو کہ جی میرے پہ الزام لگایا، وہ ثابت کرے۔ اب اگر ثابت نہیں کرے گا تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا جو میرا پروگرام تھا یہ تھا کہ میں نے حق اور سچ کی جو آواز تھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میرا ایک یہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بڑا اہم رول بنتا ہے۔ ہمارا تو دوست وغیرہ تو کوئی نہیں ہے نا، دشمن ہے، سب کے سب دشمن ہے۔ جب حق سچ کی آواز اٹھائیں گے تو دشمن تو بنیں گے۔ آج کی میری جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا اور نہ یہ اگنور کرنے کے قابل ہیں۔ کچھ لوگوں نے جس انفارمیشن پلائی ہے کہ ہمارا راضینامہ ہو گیا، مگر یہ بات غلط ہے، میں اس کو غلط ثابت کرتا ہوں۔ میں تحقیقات کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے شوٹ کرنے کے پیچھے کون لوگ ہیں، کنہوں نے یہ پلان بنایا، کہاں پہ یہ منصوبہ تیار ہوا اور کس طرح یہ آگے یہ پلان چلے گا۔ اور بیفور ٹائم میں آپ کو ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات ادھر ابھی یہاں پہ سٹاپ ہے، مگر آگے جو اس کا جو شاطر انسان ہے، یہ بہت بڑا پلانر ہے، بہت بڑا شرارتی آدمی ہے۔ یہ اتنا شرارتی ہے، اپنے باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتا۔ ہر وقت پسٹل اس کے پاس ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس پسٹل نہیں۔ یہ پوری ایک یونٹ ہے، پورے یہ 10 12 15 لوگ ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو انڈر آبزرویشن کیا جائے اور تحقیقات کیا جائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میڈیا پرسن جو ہوتا ہے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، برائیوں کے خلاف لڑتا ہے، اور میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سامنے آ جائے، مجھے دشمن سمجھنے والے سامنے آ جائے۔ میرا ہتھیار قلم ہے اور میری آواز ہے، میں انشاءاللہ برائی کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میرا یہ مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، چیف جسٹس صاحب پاکستان سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے،
آئی جی پی صاحب اختر یاد خان گنڈاپور صاحب سے اور دیگر جو احساس ادارے ہیں ان کا میں مشکور ہوں، انہوں نے بر وقت میرے ساتھ رابطے کیے اور میرے ساتھ حقیقت جو ہے وہ انہوں نے کی۔ میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ فوری طور پر اس چیز کا کرے اور اس کی تحقیقات کرے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اب تھوڑا سینسیٹیو ایشو ہے، ابھی بھی کبھی میرے ارد گرد گھومتا ہے، کبھی کچالو والی ریڑھی پہ بیٹھتا ہے۔ کچالو والی جو ریڑھی ہے یہ پلاننگ کا گڑھ ہے، یہاں پہ یہ لوگ منشیات کا کام، کچالوؤں کی آڑ میں منشیات کا کام کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا، مگر دنیا جانتی ہے، سب جانتی ہے، مگر ان لوگوں کا محاسبہ کرنا میرا اور قانون کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے کریں۔ تو یہ جو خدشات تھے میں نے کہا ہے، آگے جو جناب محترم منیب خان صاحب جو اپنے آپ کو ڈان کہتے ہیں، ان کا پلان یہ ہے، یہ میرے خلاف کوئی ایسے اوچھے کنڈے استعمال کریں گے اور گمنام ذرائع استعمال کریں گے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے عربے بھی یہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں انتظامیہ کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بیفور ٹائم انفارمیشن گیونگ فار یو کہ اس مسئلے کا سنجیدہ طور پر یہ حل کیا جائے، تاکہ یہ صحافت کو بچانا ہے، صحافیوں کا تحفظ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا اقلیتی رول ادا کریں، تاکہ آنے والے وقت پر صحافیوں کی مشکلات اور ان کے ساتھ ہونے والے جو تشدد ہے، مظالم ہے یا جھوٹے مقدمات ہیں یا کسی کی عزت مجروح ہو گئی ہے، ہوتا جرائم پیشہ مافیا ہے مگر اس کی عزت مجروح ہو جاتی ہے، خدا را صحافیوں کے پروٹیکشن ایکٹ پر کام کرے۔ متعلقہ جو ملزم ہے جس نے مجھ پر جو قتلانہ حملے کی کوشش کی، اگر یہ 3 لوگ بر وقت نہ انٹر ہوتے تو وہ مجھے شوٹ کر دیتا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پورے خاندان کی جان لے لی۔ یہ انتہائی خطرناک گروپ کا لیڈر ہے اور یہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری پریس کانفرنس کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آگے کوئی ایسے ایشو سامنے آتے جائیں گے وہ بھی میں جو ہے وہ کروں گا۔ میں مشکور ہوں اپنی ضلعی اپنی جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ہری پور کے، سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بر وقت میرے ساتھ بڑی ہیلپ کی اور بڑا اپریشن ڈالا، اور انتظامیہ کو بھی وہ کیا اور ایجنسیوں کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے بر وقت مجھے میرے ساتھ رابطہ کر کے اصل حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا۔ تو میں جناب ایس ایچ او صاحب مہتاب علی خان کا بھی مشکور ہوں جس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ میں اگر شر پسند ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ بھی کر لیتا۔ ابھی میرے لیے معاملات ہے، یہ سیلف ڈیفنس کے لیے میں نے اپنے ساتھ اپنا ہتھیار رکھا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھا ہے وہ کسی مقاصد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا سیلف ڈیفنس کرنا محتاط ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ یہ بندہ کوئی نہ کوئی آگے بھی مستقبل میں جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، تو اس لیے میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے جو میری خاص بات ہے آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جی نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہی میرا وہ رشتہ دار ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتا تو پھر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ میرا نہیں ہے۔ ہاں نہیں ایسی غلط بات، میں سیدھا تیر ہوں، میں دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کی عزتوں کو اچھالے اور وہ کرے، ان کا اپنا فعل ہے، زیب ہے، وہ جن کو کام پہ چلا جائے پیچھے اس کی جو ہے مہربان ہے، وہ سب کو راضی رکھتی ہے، تو میرا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی میرا پرابلم نہیں ہے، نہ میں نے کوئی اس کی ٹپ اپنے پاس کوئی رکھا نہ کوئی اس طرح۔ جی بھائی آپ کچھ یار نہیں میں ایک ذمہ دار حیثیت کا مالک ہوں، رائل نیوز کا ڈویژنل بیورو چیف ہوں، الجزیرہ آپ کو پتہ ہے میرے یہ بات ہے، تو یہ انشاءاللہ میں کوئی ایسی میری بات نہیں ہے، یہ بڑا آپ اس کو دیکھیں گے وہ یہ چھوٹا سے قد ہے، کالا اوپر سے بھی کالا اندر سے بھی کالا، جیسے سلنسر گاڑی کا سمجھ لیں، اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا۔ جی بھی اگلا پلان میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جو ہے اگلا میرا نیکسٹ جو پلان ہے، میری پریس کانفرنس ہوگی اویلیاں پریس کلب میں،
اور اس کے بعد ایبٹ آباد پریس کلب میں، مانسہرہ پریس کلب میں، بٹگرام میں، کوہستان میں، اور اس کے علاوہ پھر میں ٹیکسلا پریس کلب میں، اور جو دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے پریس کلب کے صدور ہیں ان کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ میں گائے بگائے اب میڈیا جو ہے نا صحافیوں کا اب آواز اٹھ چکی ہے۔ اب پروٹیکشن ایکٹ کی بات کریں، آپ صحافیوں جرنلسٹ کی پروٹیکشن ایکٹ کی بات کریں، صحافیوں کے تحفظ کی بات کریں۔ باقی یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، جتنا پولیس ڈپارٹمنٹ فوکس ہے اس طرح میڈیا بھی فوکس ہے۔ اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آنے والے بچوں کو منشیات سے بچانا پڑتا ہے۔ آوارہ گردی بہت ہے، بچے سکولوں اور کالجوں سے بھاگتے ہیں، اسٹیشن پہ آ جاتے ہیں، سارا دن بلیو پرنٹ فلمیں موبائل پہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی تصویریں بناتی ہیں۔ تو بنائی ہوں گی کسی نے تصویریں، میرا تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے جی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے میری بات کو سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی مثبت ثابت ہوگی، اور ملزم کے خلاف دہشت گردی ایکٹ جو ہے وہ 780A، اور اس کے ساتھ 15AA پسٹل کا بھی وہ اس پہ، اور 506/34 اور 109 اور دیگر مشاورت کی میں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اور دیگر جو دفعات ہے پروٹیکشن ایکٹ کے وہ لگنے چاہیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔